بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین. ناظرین، تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں. انہی میں سے ایک شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں، آپ رات دن محنت کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں سارا کچھ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ اے جناح آپ نے کیا کیا اور آپ نے پاکستان بنایا، ویل ڈن مسٹر جناح. تو ویل ڈن مسٹر جناح ہم بھی کہتے ہیں اور ہماری پوری قوم کہتی ہے، کیونکہ قائد اعظم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے کہ قائد کا پاکستان آخر کیوں نہ بن سکا اور قائد اعظم کے آخری لمحات کیا تھے، اور وہ بھی تھوڑی سی سٹوری آپ سے شیئر کریں گے کہ ایمبولینس کے ساتھ کیا ہوا. تو آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر گیسٹ ہیں ہمارے عمر فاروق صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے جانیں گے. السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب. اچھا عمر صاحب، بتائیے گا کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے وہ بن چکا ہے یا ابھی بننا ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. ایولیوشن جو ہے ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. جیسے انسان ہزاروں لاکھوں سال لگا کے اس فارم میں پہنچا ہے، اور جس طرح ہماری دانش ہے، جس طرح ہماری عقل ہے، وزڈم ہے، وہ ایولیوشن کے مختلف فیزز سے گزرتی ہوئی آج اس لیول پہ آئی ہے کہ ہم آج سے 100 سال پہلے سے کہیں زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں اور ان کنٹرول ہو چکے ہیں. تو قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا پاکستان کے بارے میں، آبویسلی اس میں ابھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اور یہ امپروومنٹ آپ نے، میں نے، ہم جیسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے ہی لے کے آنی ہے. تو بلا شبہ قائد اعظم کے جو سینگس تھیں، جو کوٹیشنس تھیں، جو آپ نے، میں نے، ہم نے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، اس کے حساب سے ابھی پاکستان ان مراحل سے گزر رہا ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد قائد کا پاکستان ہمیں مل سکے گا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ان کی ایک 11 اگست کی تقریر بڑی مشہور ہے جو مائنورٹیز کے حوالے سے کی گئی ہے. جبکہ یہاں پہ مائنورٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتے ہیں اور ان میں کلپرٹس کو پکڑا بھی جاتا ہے. تو قائد اعظم چاہتے تھے، ایک ڈیموکریٹ آدمی تھے، ایک ویژنری آدمی تھے، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھی ایسے ہی ایک ریاست بنے. اور کئی لکھنے والوں نے قائد اعظم کی بڑی تعریفیں بھی کی کہ جو پاکستان کے لیے قائد اعظم کر گئے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر تھے، فاؤنڈر آف پاکستان تھے، اور ہماری ایفرٹ رہنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم قائد کے پاکستان کے لیے جد و جہد کرتے رہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان جو قائد کا پاکستان تھا اس کو بننے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا اور ہوپس ہو کہ قائد کا پاکستان بن جائے گا. آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسا مکتبہ فکر ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ ابھی آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ایک آزاد فضا کے اندر رہ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ قائد اعظم پر تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا؟ دیکھیں جی، جب قائد اعظم پہ تنقید کی جاتی ہے اور اگر اس تنقید کو آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں تو اس میں کوئی خاص اسپیشل بیسکس نظر نہیں آتے. قائد اعظم نے جس وقت، بیسکلی قائد اعظم کی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اوبویسلی یہ سندھ میں پیدا ہوئے، تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، بعد میں قانون کی ڈگری لینے کی انگلینڈ گئے اور واپس آئے، اور پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو فرم تھی اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کی. اور اس دوران جو ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلے یہ کانگریس کے اہم رکن تھے اور انہی کی کوششوں کے باعث لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا جس میں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کیا گیا. یہ قائد اعظم کا فرسٹ وہ تھا. اور سیکنڈ فیز میں جس وقت نہرو نے رپورٹ پیش کی تھی تو قائد اعظم نے اسی بات پہ ایک چیز سٹینڈ لیا تھا کہ مسلمانوں کو انتخابات میں جداگانہ حیثیت سے وہ لینا چاہیے. یہی وہ چیزیں تھیں جو بعد میں اختلافات کا باعث بنی اور قائد اعظم جو ہے نا پھر وہاں سے اپنی راہیں جدا کی. پھر بیچ میں یہ لنڈن چلے گئے اور ان کی وائف کا بھی انتقال ہو گیا تھا. پھر یہ واپس آئے، انہوں نے مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی. 36-37 میں انہوں نے بڑا کام کیا. پھر 1940 میں جب لاہور ریزولوشن پاس ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ ایک پاکستان کی تحریک اور ایک علیحدہ وطن کا وہ بن گیا، تحریک بن گئی ایک مکمل. اب آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسے ڈیموکریٹ انسان کی کہانی ہے جس نے اسٹرگل کی ہے، جس نے مطلب ویژن سے ہمارے لیے ایک وطن حاصل کر لیا. ہم اپنے ماں باپ کو سنتے ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کو سنا. وہ تو سارے قائد اعظم کے بڑے احسان مند ہیں. اور کیوں نہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان
ایسے صف اول کے ممالک میں شمار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے پاس تمام یعنی کہ مواقع موجود ہیں، وہ چاہے منرلز ہوں، چاہے ہیومن پاور ہو. صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک دیانتدارانہ اپروچ کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. اب جو لوگ گالی دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں قائد اعظم پہ، ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اگر تنقید بائی تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر کسی اچھے کام پہ بھی کی جا سکتی ہے. پاکستان ہمارے لیے ایک بڑا زبردست ویژن ہے، ڈریم ہے، اور ہمارے پاس اس کے اندر کام کرنے کی پوری آزادی ہے. کئی ملک بعد میں آزاد ہوئے ہیں، انہوں نے ترقی کی اور کہیں سے کہیں نکل گئے، تو پاکستان بھی انشاءاللہ آگے جائے گا. اچھا، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان جب بنا تو کافی بڑا پاکستان تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. ابھی بنگلہ دیش کے اندر جو ریسنٹ چینج آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، اس میں ڈاکٹر یونس صاحب پرائم منسٹر ہیں. ابھی ریسنٹ کچھ خبروں میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کرنسی نوٹ ہے، وہاں پہ جو شیخ مجیب الرحمان ہیں ان کی تصویر بھی ہٹائی جا رہی ہے. تو ہوپس ہو کہ وہ قائد اعظم کی تصویر لگے گی جس طرح پاکستان میں ہے. اور بنگلہ دیش کو بھی کافی ٹائم لگ گیا ہے کہ جو اصل محسن ہیں ان کے، وہ تو قائد اعظم ہیں بجائے کہ شیخ مجیب الرحمان. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح پاکستان کے اندر پراپر قائد اعظم کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایز اے نیشن ہیرو، تو وہ بنگلہ دیش میں بھی اس طرح ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے جو قائد اعظم کی ایفرٹ ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھے، اور جو کچھ بعد میں ہوا، اگر وہ پاکستان قائد اعظم دیکھتے کہ یہ کیا حال ہوا ہے تو شاید وہ ان کے لیے ایک بڑا تکلیف دہ صورتحال ہوتی. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ اور صحت زندگی دیتا اور وہ جیتے رہتے تو شاید ایسی داغ بیلی نہ پڑتی کہ یہ نوبت آتی. اب جہاں تک کرنسی نوٹس پہ پکچر چینج ہونے کا تعلق ہے، یہ اوبویسلی یہ تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے طے کرنا ہے سر. اب وہ اتنے بڑے ایک ریوولٹ سے گزرے ہیں جس پہ آپ نے اور میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے سپریس کیا گیا تھا، اور مطلب اب آنے والے دنوں میں پتہ لگ رہا ہے کہ حسینہ واجد کے مظالم کیا تھے، تو وہ اب سب کچھ سامنے آنا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے بھی اپنے آئیڈیلز ہیں، سب کچھ ہے. انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا تھا، اور اس وقت ہی دیا تھا جب قائد اعظم ہی پاکستان کے گورنر جنرل بنے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا. تو کیوں نہیں، اگر بنگلہ دیش اور پاکستان قریب آتے ہیں تو یہ تو قائد اعظم کا ویژن ہی تھا نا کہ ایک متحدہ پاکستان اس طرح اکٹھے ہو کے چلے اور سب کچھ چلے. بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلیں، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، بھوٹان ہو، اور اس طرح کا سری لنکا ہو، یہ سارے کنٹریز مل کے چلیں تو کیا وجہ نہیں ہوگی کہ ہم یورپین یونین جیسا ایک بڑا بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ اس بندے کا ویژن تھا جس نے ہمیں یہ پاکستان لے کے دیا. اب صرف اس کو صحیح طریقے سے چلانا ہی ہے نا سر. نہیں، یہ بڑی اچھی سجیشن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کنٹری جو ہیں وہ مل جائیں اور ایک یورپی یونین کا ماڈل بنے. اچھا، قائد اعظم کی جو لائف ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کیونکہ کلیور تھے، ایکٹیو تھے. لیکن یہ پاکستان بناتے بناتے وہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوئی. یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا کہ یہ بڑا یونیک ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ جب قائد اعظم کے دوست کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو قائد اعظم ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے، اور جن کو وہ اٹھایا ان کو گود میں اور مبارکباد دی کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد اسی بچی سے قائد اعظم کی شادی ہوئی جن کا نام رتی جناح تھا. مطلب کہ یہ ایک ڈفرینٹ اور یونیک واقعہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ہونے والی جو مسز ہیں ان کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. اٹس ویری یونیک وہ ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ان کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی ان کی ڈینا جناح، انہوں نے ایک پارسی سے شادی کی جس پر قائد اعظم تھوڑے سے نالاں تھے، اور پھر ان سے وہ بعد میں مطلب کہ ان کے کچھ تعلقات بھی ڈسٹرب ہوئے. تو آپ قائد اعظم کی جو ذاتی زندگی جو ڈسٹرب ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جس کی ذاتی زندگی میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤن آئے، اور اس نے مطلب جس طرح میرائٹل اسٹیٹس کا آپ نے بتایا سب کچھ کیا. مجھے بھی یاد ہے کہ جب رتی کا انتقال ہوا تھا تو قائد اعظم بڑے ڈسہارٹ ہوئے تھے. بے شک ہی واز اے ویژنری، ہی واز اے ویری اسٹرانگ مین، لیکن بہرحال جہاں پہ فیملی آتی تھی تو فیملی جب آتی ہے تو پھر ہر بڑا انسان ہلتا ہے سر، اس کی فاؤنڈیشن ہلتی ہے. وہ بھی انسان تھے، اور جس آدمی نے اتنے کروڑ لوگوں کے لیے ایک وطن بنا دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کے موقع پہ وہ شخص کیسا ٹوٹا. تو ظاہر ہے اپنی بیوی کی وفات کے بعد یہ لندن چلے گئے تھے اور بڑے ڈسہارٹ ہوئے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا یہ اسٹرانگ بلڈ آدمی تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ یہ لندن سے واپس آئے، انہوں نے مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور پھر پاکستان ہی بنا کے دے دیا آپ کو.
یعنی کہ بڑے آدمیوں کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان کو پرسنل لائف میں بھی بڑے ایشوز آتے ہیں. کس کو نہیں آتے, ہر بڑے آدمی کو آئے ہیں. تو لیکن انہوں نے ان کو بڑی جلدی اوور کم کیا, آگے گئے اور آگے جا کے دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے وطن ایک علیحدہ اسٹیبلش کر دیا. کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ان واقعات کے بعد وہ لندن سے واپس ہی نہ آتا, شاید ادھر ہی بس. قائد اعظم ایسی شخصیت ہیں جس پر بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہم نے ایک ٹائم کے اندر بھی رہنا ہے. آخر میں بتائیے گا کہ کچھ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا ہے 1948 میں, تو ایمبولینس جو زیارت سے چلی اور کراچی جس نے پہنچنا تھا, جو کہ کھٹارا سی تھی, رستے میں خراب ہو گئی, فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں, اور کچھ تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی طبیعت کافی خراب تھی, اور جو دوسری ایمبولینس کا انتظام کیا گیا وہ اس کے لیے بھی تاخیر ہوئی, تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگے. تو آخر یہ ابھی تک ہم نے اپنے محسن کے ساتھ وہ کون سا ایسا رویہ تھا یا کون سے ایسے سرکمٹانسز تھے جن کے تحت اتنے عظیم شخص کے ساتھ یہ سلوک ہوا, تو یہ کتنا افسوسناک ہے. اس پر آخری لمحات جو قائد اعظم کے گزرے ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے, کیا کہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں سجاد بھائی کہ اگر یہ واقعہ درست ہے, مطلب کیونکہ کبھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت سے واقعات جس میں بہت زیادہ کچھ ایسا کہا نہ گیا ہو, وہ واقعات کے اوپر ایک پراسراریت کی دبیز تہ چڑھی رہتی ہے. تو اگر تو یہ واقعہ درست ہے تو سر یہ واقعی ہماری ہسٹری پہ ایک بہت بڑا ڈارک سپاٹ ہے. دیکھیں نا, آپ ایک طرف سے بنگال کے مسلمان قائد اعظم کا ساتھ دے رہے ہیں, ایک طرف سے جو آپ کی انڈیپینڈنٹ ریاستیں ہیں جیسے کشمیر کی سائڈ ہے, جیسے بہاول پور کی سائڈ ہے, اور یہ جوناگڑھ کی سائڈ ہے, اتنے بڑے بلوچستان کے جو سردار تھے, قبیلے تھے, وہ قائد اعظم کا ساتھ دے رہے تھے. یعنی قائد اعظم اکیلے نہیں تھے, قائد اعظم کے ساتھ ساری دنیا تھی. اب یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا, اور قائد اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اس پہ تو یقیناً بلا شبہ تحقیق کی ضرورت ہے. کیونکہ قائد اعظم محسن پاکستان ہے, قائد ملت ہیں, اور قائد اعظم اسی وجہ سے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے. تو اگر اتنی چھوٹی سی بات ہوئی ہے کوئی, اور تو اس کے حقائق عوام کے سامنے آنا چاہیے, کیونکہ ہمارا بھی جب بھی ہم کوئی ایسا واقعہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ انہوں نے ہمیں علیحدہ وطن لے کے دیے. دیکھیں نا, آج ہم انڈیا میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے, یا انگریز نہ گئے ہوتے, یا اگر قائد اعظم نے یہ ایفرٹس نہ کی ہوتی, تو پھر آپ سوچیں کہ ہم بھی آج وہیں کہیں پس رہے ہوتے, مودی کے ہندوستان میں. پتہ نہیں وہاں پہ مسلمس کا کیا حال ہے, ہمیں جو اخباروں اور ٹی وی کے ذریعے پتہ لگتا ہے. تو آپ دیکھیں, اب آپ کے پاس آزاد وطن ہے, یہاں آپ اپنے رسم و رواج کے ساتھ زندہ رہتے ہیں, اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں, اپنی عیدیں مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, چھٹیاں, ہالیڈیز, یہ سب اس بندے کا احسان ہی ہے نا ہم پہ. تو اگر اس کو ایمبولینس عین وقت پہ نہیں دی گئی اور یہ ایسا سب کچھ ہوا ہے, تو دس از ریئلی شیمفل, اینڈ اٹ شوڈ بی لائک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور کمپلیٹ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. جی بالکل, قائد اعظم کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے, اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. بہت شکریہ عمر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو سو مچ. جی بالکل, قائد اعظم کا جو احسان ہے وہ ہم زندگی بھر نہیں چکا سکتے, اور ہم دعا گو ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں وہ پاکستان ایسا ہی بنے جیسا کہ قائد کا پاکستان تھا. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ جس طرح قائد اعظم نے دن رات ایک کر کے انت تک پاکستان کے لیے جدوجہد کی, ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران بھی پاکستان کے لیے ایسا ہی کریں. اپنے ہوسٹ سجاد حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.